أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله. وقال تعالى في كلام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في كلام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب کے ساتھ تمام احباب مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا عرش جس کو جو ملا سے ملا بالعرش جس کو ملا ملا لا ولا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے ہے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ذوق سے آواز آ جائے. بٹتی ہے کونین میں نعمت اور وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول. ذوق سے آواز ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت آستانے پر ذرا توجہ فرمائے. ہم
کا خدا سے فضوں اور نام کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ذوق سے آواز آ جائے اور نام کہنا نہیں اس آستانے گانے والا ہر نات ہر ایک ناتمان ہے اس کا فیض لینا ہے جو میرے ساتھ مل کر پڑھو بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت سورج کے پاؤں بندے چاند اشارے سے وہ چار اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نہایتی معزز الاحترام شہزادہ حضرت قبلہ پیر سخی ثاقب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بذریعہ لنک آپ کے اور ہمارے ساتھ صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید شاہد علی شاہ بابو آپ امریکہ سے خطاب کر رہے تھے جمعے کا خطاب تھا اور وہ یہاں پر عرس میں بھی ان کا خطاب اسی بات آج آپ بھی میں بھی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور عرس پیر طریقت خلیفہ مفتی اعظم ہند مرشد کریم سیدی و مرشدی سخی پیر سید ارشاد علی شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شریک ہیں ہم سب یہاں پر حضرت کے عرس میں حاضر ہیں روحانی طور پر اس محفل میں ماشاءاللہ مجھ سے قبل جو محمد آصف میمن صاحب نام پڑھ رہے تھے حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے اور مرشد کے آستانے پر جب میں ادھر حیدرآباد حاضر ہوتا ہوں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے ساتھ میں ایک دفعہ یہ ملاقات ہو جاتی ہے عرس پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو نعت پڑھی وہ حضرت قبلہ پیر سید عابد علی بابو کی شناخت پڑھی اس پر دیکھیں کیسے ہوئی شاکر علی بابو موجود ہیں خطاب شاہد علی بابو کا ہوا ان کے بعد نعت عابد علی بابو کی ہوئی دیکھو نسبتوں کی بات ہے دوستان مکرم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور دن رات حضور کے چاہنے والے حضور کا میلاد منا رہے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدتاً خالصتاً سنی ہیں جن کو کوئی شک نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کو شک میں ڈال دیا جاتا ہے کہنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ میلاد قرآن میلاد مصطفیٰ قرآن میں ہے اس کا حکم قرآن میں ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے اس کا حکم میلاد کرنے کا حکم قرآن میں ہے حدیث میں ہے زیادہ قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں دلیل قطعی سے ثابت نہیں اس لیے اس کو ہم نعوذ باللہ ناجائز مانتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے
ایک سوال ہے لوگوں کو عام فہم میں، بھائی قرآن میں سب دکھاؤ، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ ادلہ قطعیہ سے ایک علمی بحث ہے دلیل قطعی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے نہیں ہے، تو پھر لہٰذا میلاد ہے ہی نہیں، عام فہم لوگ۔ اچھا اس عقیدے کا بانی کون ہے؟ میں آپ کو ذہن نشین کر دوں۔ یہ جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس صاحب سے جو آپ سے یہ سوال کرے اس سے پوچھیں بھائی آپ کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہے گا نہیں، تو پھر آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں بڑی چیزیں آپ کو ثابت کروں گا، پھر آپ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ بھی ناجائز ہو گئے۔ تو بات یہاں سمجھنی ہے، یہ تو ایک الزامی جواب ہے، لیکن تحقیقی کچھ گزارشات میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مرشد کریم کے فیض و برکات، ان کے قلب کے فیض و برکات سے حضور گزاری زمان رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور آپ کو سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو سوال ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا۔ ہر ماڈرن دور والا قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، قرآن پڑھانا شروع ہو گیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں نہیں ہے، میں نے کہا اچھا صاحب آپ نے قرآن پڑھا؟ میں ترجمہ بھی پڑھاتا ہوں۔ اچھا بھائی آپ سے ایک سوال ہے، ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھیے۔ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا مجھے ذرا بتائیے بسم اللہ میں یہ بے کون سی ہے؟ آپ کو صاحب میں آٹک ہے، میں نے کہا آپ کو میں آگے پڑھاتا رہا ہوں قرآن پاک، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بے کون سی ہے، یہ با کون سی ہے؟ عربی لغت کے اندر عربی نحوی علماء نے اس کی بحث کی ہے کہ یہ بے با کون سی ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کے نقطے میں، اور فرمایا آنا نقطہ تو تحت البا، وہ جو با کا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ پہلی کتاب کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ با جا رہا ہے 17 الفاظ ہیں، باؤ تاؤ لام نام واو مند مسکرا بحا شامن علی فی علی لا حتا الہ، یہ 17 حروف میں سے ایک حرف ہے جار کا۔ اب بارہ میں لمبی بحث میں جاتا آپ کو، اب آپ سے میں کیا بحث کروں کہ پتہ چل گیا کہ آپ کے علم کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے تو میں آگے سمجھاتا۔ چلو اب آپ سے آپ کی لینگویج میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ عام فہم عوام کی ذہن میں خیر الکلام من کلا بدلا، تھوڑا کلام بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں سے ان کے منازلوں کے مطابق گفتگو کی جائے۔ تو میں عام فہم انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ علمی اعتراض تو جوابات بہت ہیں۔ صاحب قرآن میلاد میں نہیں ہے، آپ بھی میلاد میں، آپ کا ذکر بھی میلاد قرآن میں نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا غور فرمائیے، ذرا غور کیجیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا ذکر کرو، اللہ کے دنوں کا چرچا کرو۔ اب ذرا زور سے کرو، دنوں اور رات۔ کہتے ہیں جی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کی ہے، قرآن میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کیوں افضل؟ لیلۃ القدر کیوں افضل؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں کیا نازل ہوا؟ تو قرآن نازل ہوا
اس لیے لیلۃ القدر افضل. اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اشرف العلامات میں، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو افضلیت اس لیے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ رات جس رات میں حضور آئے، صاحب قرآن آئے، تو وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. ہم عاشق یہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میلاد قرآن میں نہیں ہے. آؤ سنو اور سے سنو تمام کرو. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ وزیر اعظم بننا بڑی نعمت، پورے نہیں سمجھتا. کسی نے کہا کہ منسٹر بننا، MLA بننا بڑی نعمت. کسی نے کہا کہ بریگیڈیئر بننا بڑی نعمت. کسی نے کہا کرنل بننا بڑی نعمت. کسی نے کہا کہ حیدرآباد کا سب سے بڑا تاجر بننا بڑی نعمت. حیدرآباد میں سب سے بڑی گاڑی رکھنا بڑی نعمت. حیدرآباد میں سب سے بڑا بنگلہ بنانا بڑی نعمت. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جب صاحب مر جائیں گے تو بتائیے یہ نعمت چھن جائے گی یا ان کے پاس رہے گی؟ بتائیے. یہ نعمت گئی، یہ نعمت ان سے چھن جائے گی. مرنے کے بعد یہ نعمت ساتھ نہیں جائے گی. وزارت بھی یہی رہ جائے گی، زمین بھی یہی رہ جائے گی، ڈگریاں اور تعلیم بھی یہی رہ جائے گی. صاحب اکیلے قبر میں جائیں گے. وہ رشتے دار جو بڑی محبت کرتے تھے وہ بھی قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. اب جب قبر میں دفن کر کے آئیں گے تو بتائیے قبر میں اکیلا ہوگا یا دو آدمی ہوں گے؟ ایک آدمی، ایک مردہ ہوگا اور ایک اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا یا دو فرشتے ہوں گے؟ زور سے بولو پیچھے والے بھائی. دو فرشتے. ایک آدمی سے امتحان لینے والے دو. ہم کلاس میں پڑھتے تھے عالمیہ کی دورہ حدیثی کلاس میں، تو ہم 60 طالب علم امتحان دے رہے تھے اور امتحان لینے والا ایک منتخب تھا اور امتحان لینے والے 60 ٹھیک ہے نا. 60 ساتھی تھے امتحان لینے والے، امتحان لینے والا ایک تھا. اور یہاں امتحان دینے والا ایک ہے اور امتحان لینے والے دو. مجھے بتاؤ دونوں فرشتے، اب کیا آج ہوگا اس مردہ کا؟ ذرا غور کرنا، ذرا تصور میں لاؤ تو صحیح. وہ ایک ہے اور یہ دو ہیں. پریشان ہے، کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں کھڑکی کھلی. وہ نبی جس کا میلاد کرتے ہو، وہ نبی جس سے عشق کرتے ہو، محبت کرتے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے. اب عاشق دیکھ کر پہچان جائے گا اور فرمائیں گے او میرے غلام، تو نے دنیا میں میری غلامی کی تھی، گھبرا نہیں، آج تو اکیلا نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں. دنیا کی نعمتیں دنیا تک نہیں، اور مصطفیٰ وہ نعمتیں عظمیٰ ہیں جو قبر میں بھی ساتھ ہوگی. حشر میں بھی ایک ایک کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اب بات یہاں یہ سمجھانی تھی کہ میلاد قرآن میں نہیں ہے، سوئی گانٹھ کی ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں کہ میلاد قرآن میں نہیں ہے. اچھا بھائی، اب آئیے اس بحث کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے علم کو بڑھانے کے لیے. قرآن کریم میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں. یعنی تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا ہے؟ اچھا، اب وہ صاحب جو کہتے ہیں قرآن میں میلاد نہیں ہے، ہم سے پوچھیے کہ بھائی قرآن سے تو یہ ثابت ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، نکاح حرام ہے ان سے. تو کیا خیال ہے نبی سے نکاح جائز ہے؟ بولو نا یار. کیوں؟ قرآن میں تو نہیں. یہ فارمولہ، اگر یہ قاعدہ کلیہ لے کر چلتے ہو کہ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر دکھاؤ الحمد سے لے کر والناس تک کسی آیت سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ نانی سے نکاح کرنا حرام ہے. دکھاؤ. نہیں دکھا سکتا.
سکھا سکتا. اب یہاں آنا پڑے گا. ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری ہے سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ، تیسرا ہے اجماع امت. اب اجماع امت کی طرف آنا پڑے گا. یہ تو بات کرتا ہے کہ میلاد قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں. اس کا بانی ایک شخص تھا جس کا نام ابراہیم بن سیار بن بصری، اور یہ معتزلی تھا. امام ابو یوسف کا شاگرد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دادا استاد ہیں. اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا. یہ اجماع کو نہیں مانتا تھا اور اجماع کا منکر تھا. اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. حدیث میں نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. اجماع کو یہ نہیں مانتا تھا اور یہ شرابی تھا. ایک طرف کہتا تھا میں قرآن کو مانوں گا اور دوسری طرف شرابی پیتا تھا. ایسا ہو رہا تھا اور بڑی بری موت اس کو ملی. بعد میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں اپنے مضمون کی طرف رہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابراہیم بصری معتزلی یہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. حدیث میں نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. اب اس کے جو حوالی ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں جو اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ کہ نانی سے نکاح حرام ہے، تم بھی کہتے ہو اور نہیں کرتے ہو، تو قرآن میں تو نہیں. اب یہاں اس بات کے لیے آنا پڑے گا کہ فقہاء اکٹھے ہوئے قرآن کی اس آیت کو لیا، حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت کو لیا اور پھر اسی آیت کو لے کر چلے. کہا ماں سے نکاح جس علت سے حرام ہے، جس وجہ سے ماں سے نکاح حرام ہے، وہی علت نانی میں بھی پائی جاتی ہے، وہی علت دادی میں بھی پائی جاتی ہے. اسی لیے پوتا اپنی دادی سے نکاح نہیں کر سکتا اور نواسا اپنی نانی سے نکاح نہیں کر سکتا. جیسے ماں حرام ہے ویسے ہی نانی اور دادی بھی حرام ہے. اس بات پر کیا ہے؟ اجماع امت. اس پر کیا ہے؟ اس میں اس بات پر اجماع امت ہے، امت کا اتفاق ہے، اور اسی بات پر جمہور صحابہ متفق ہے. اجماع امت ہو گیا. کیا حضرت نے بھی مان لیا؟ آگے چلیے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے. ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں کہاں ہے کہ قرآن جمع کرو؟ نہیں سمجھ میں آیا. بس اپنے قرآن کی زیارت کرتے ہیں. جیسے کتابی صورت میں قرآن پاک ماشاءاللہ استاذے میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، الماریوں میں قرآن پاک کی آپ زیارت کرتے ہیں. کتابی صورت میں آپ کے میرے سامنے قرآن موجود ہے نا. یہ قرآن جمع کیا گیا، اس قرآن کو جمع کیا گیا. آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ قرآن جمع کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پوچھ رہا ہوں آپ سے، بولیے نا یار، تھوڑا سا بتائیے، میرا ساتھ دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے ذہن میں یہ میری علمی گفتگو آ رہی ہے. ہم مصرے تو بہت سنتے ہیں، ایک مصرع میں پڑھوں گا تو دوسرا بھی آپ پڑھ لیں گے ماشاء اللہ. لیکن یہ علمی گفتگو، عقائد کی گفتگو اپنے ذہن نشین فرمائیے. یہ کچھ مواد آستانِ عالیہ پر آپ کو پیش کر رہا ہوں، مسلک کے حوالے سے سمجھیے اس چیز کو. قرآن کی کسی آیت میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ حکم دیا گیا ہو کہ قرآن جمع کرو. جیسے نماز کا حکم قرآن میں آیت محکمات ہے اور زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آتوا الزکوٰۃ آیت محکمات ہے. اسی طریقے سے آپ یہ حکم قرآن میں نہیں دکھا سکتے کہ قرآن کو جمع کرنا. قرآن میں نہیں دکھا سکتے. اور حضور کے زمانے میں قرآن کتابی صورت میں موجود تھا. بتاؤ نا یار، سوچے پڑے گا نہیں تھا. تو پھر قرآن ثابت کرو گے. یہاں میلاد ہم ثابت کریں گے، قرآن تم ثابت کرو کہ نہیں کر سکو گے. تمہیں اپنا فارمولہ غلط کہنا پڑے گا، اپنی بات سے ڈینائی کرنا پڑے گا، اپنی بات کو واپس لینا پڑے گا، اپنی بات کو غلط ماننا پڑے گا، تو قرآن کے ماننے والے بنو گے. ورنہ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو تم قرآن کے منکر بن جاؤ گے. آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں.
آج قدرتی رنگ ایسا بن گیا، علمی گفتگو کی طرف آ گیا، آپ کے ذوق کے مطابق شاید میں جیسے ہر سال تقریر کرتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، چلو آخر میں آپ کا ذوق بھی لے آؤں گا انشاءاللہ، کچھ اشعار بھی لے آؤں گا، لیکن اس وقت علمی گفتگو ہو گئی، حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے تو علمی گفتگو میں ہی چلتے ہیں۔ قرآن کریم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی صورت میں نہیں تھا، جنگ یمامہ میں کئی سو صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اے ابو بکر کئی صحابی شہید ہو گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ قرآن کو جمع کیا جائے۔ پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وہ کام کیسے کر سکتا ہے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ مجھے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ابو بکر صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن جمع کرنے کا حکم قرآن میں نہیں، جبھی تو ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام ابو بکر صدیق کیسے کر سکتا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وہ کام کیسے کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ اس بات کو جو ہے رد نہیں کر رہے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فیہ خیر، اے ابو بکر اس میں خیر ہے۔ کیا فرمایا اس میں؟ اس میں کیا ہے؟ اور ممکن تجھے بلال میں خیر نظر نہیں آتا، سن یہ قرآن میں فرماتے ہیں جمع کرنے میں فیہ خیر، اس میں خیر ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کے قرآن، سنت رسول اللہ حدیث، اس کے بعد اجماع امت، اب ذرا غور کیجیے، قیاس، پھر مصلحت، اب عرف، اس کو معنی کو لکھا جائے گا، اس طرف جانا پڑے گا۔ اب ذرا غور کیجیے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں کیسے جمع کروں؟ رسول اللہ نے جمع نہیں کیا، وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کرے گا؟ خاموش ہو۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لگاتار حضرت عمر فاروق مجھے یہ کہتے رہے، جب ملاقات ہوئی رفتہ رفتہ وہ مجھے یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل کو کھول دیا، میرے دل میں ڈال دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، میرے دل میں آ گیا فیہ خیر۔ پھر میرے دل میں جب اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ قرآن کو جمع کیا جائے تو میں نے حکم دے دیا کہ اب قرآن جمع کر دو۔ پتہ ہے چیئرمین کس کو بنایا اور اس پر کس کو بنایا جمع کرنے کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن ثابت، آپ کی خدمت پر قرآن پاک جمع کیا گیا، ایک ایک آیت لے کے آتے تھے، اور طریقہ کیا تھا قرآن جمع کرنے کا؟ ہر آیت جو صحابی آتا آیت لے کر تو ایک آیت دو صحابی، کتنے صحابی؟ دو سے بولو، کتنے صحابی؟ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یہ قرآن کی آیت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ گواہ ہیں، دو گواہ فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو گواہ گواہی دیتے پھر اس آیت کو قرآن میں شامل کیا جاتا، اور جس کی دو گواہی نہیں ہوتی وہ آیت قرآن میں شامل نہیں کی جاتی۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت خزیمہ ہے، انہوں نے آ کر دو آیتیں پیش کی، ایک سورہ توبہ کی آخری آیت پیش کی اور ایک جو ہے سورہ احزاب کی انہم منتظرون ینتظرون یہ آیت پیش کی، دو آیتیں پیش کی اور یہ کہا کہ یہ بھی قرآن میں درج کرو۔ کیا کہا؟ کیا گواہ لاؤ؟ کیا گواہ نہیں ہے؟ میں گواہ ہوں۔ کیا کہا؟
میں گواہ ہوں. کہا آپ اکیلے ہیں؟ کہا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں. سنو یہ صحابہ بیٹھے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور علیہ السلام منڈی میں تشریف لے گئے, وہاں سے ایک روایت میں آتا ہے گھوڑا خریدا, ایک روایت میں آتا ہے اونٹ خریدا, اور پھر یہودی سے خریدا. آپ لے کر آ رہے تھے کہ گھر آ کر اس کو پیسے دوں گا. جب گھر میں گئے, داخل ہوئے, راستے میں اس کو کسی نے بھڑکا دیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی. جب حضور پیسے لے کر آئے, اس کو پیسے دینے لگے اور اس سے گھوڑا مانگا کہ اب دے دے گھوڑا. اس نے کہا کہ آپ کا اور میرا سودا ہی نہیں ہوا. ایسے ہی ہوتا کہ آپ کا اور میرا تو سودا ہی نہیں ہوا, میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا تم نے بیچا, میں نے خریدا. اس نے کہا گواہ لاؤ. اب حضور صحابہ کی طرف دیکھنے لگے, سب صحابی خاموش کرے ہیں. حضرت خزیمہ آگے بڑھے, کہا میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے. اب ذرا غور کیجئے, جب حضرت خزیمہ نے یہ کہا, حضور نے اس کو پیسے دیے, گھوڑا دے دیا, اور پھر حضرت خزیمہ سے فرمایا کہ اے خزیمہ تم موقع پر موجود نہیں تھے تو تم نے کیسے گواہی دی؟ تم نے دیکھا بھی نہیں میں نے خریدا ہے, تم نے مجھے خریدتے ہوئے سنا بھی نہیں, صرف میری زبان سے سنا اور مان گئے. کہا اے اللہ کے رسول, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, میں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن گواہی دے رہا ہوں. ادھر بندے کے سامنے گواہی دے رہا ہوں, ادھر یہودی کے سامنے گواہی دی ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے, اور یہودی کے سامنے آپ کی گواہی دی کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. میں نے اگرچہ وہاں موجود نہیں تھا, میں نے دیکھا نہیں آپ کو خریدتے ہوئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے, یہ بھی میں نے دیکھا نہیں ہے, آپ کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ ایک ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے. جب میں اللہ کو زبان مصطفیٰ سے مان گیا تو اب میں مانتا ہوں کہ جو زبان رب کا پتہ دے سکتی ہے وہ سچی زبان ہے. اس لیے میں نے گواہی دی کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اب سنو, ذرا توجہ کرنا, ایمان زیادہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے گواہی دی کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. حضور نے کیا فرمایا آگے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ کہ ہر صحابی کی ایک گواہی, میرے ابو بکر کی بھی ایک, میرے حضرت عمر کی بھی ایک, میرے عثمان کی بھی ایک, علی کی بھی ایک, سارے صحابہ کی ایک گواہی ہوگی. لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے گا وہاں ایک گواہی نہیں بلکہ دو گواہیاں لکھی جائیں گی. کا منکر ہے نا, وہ اپنے ایمان سے چٹ ہوگا. ادھر تھوڑی سی بات, تھوڑی سی آپ کو وضاحت سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر کس نے کی تھی؟ یار تھوڑا سا تو بول دو. آستانے کا فیض ہے ماشاء اللہ, یہاں کے آستانے والے عاشق ہیں میرے مرشد کے طرف. اور سے بتائیے کتنی گواہیاں؟ دو گواہیاں. یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ اور جو حضور کو مختار کل نہیں مانتے, ذرا ان سے تو پوچھو. نہیں سمجھ آتا؟ تو یہ کہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, ان سے پوچھو. یا تو مختار کل ماننا پڑے گا کہ خزیمہ کو جو حضور نے جو ایک کی دو کے برابر گواہیاں دی, وہ دو گواہیاں خزیمہ کی قبول ہوئی. یہ حضور کو اختیار اللہ نے دیا ہے اور حضور مختار کل ہیں, یا یہ ماننا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں مانو گے تو پھر ان دو آیتوں کو, سورہ توبہ کی آخری آیتیں اور سورہ احزاب کی یہ آیتیں, یہ دو آیتیں جو حضرت خزیمہ کی گواہی سے قرآن میں شامل کی گئی ہیں, یہ قرآن سے نکالنی پڑے گی. اگر قرآن سے نکالو گے تو منکر اور کافر ہو جاؤ گے, اور اگر قرآن میں رہنے دو گے تو پھر عقیدہ اہل سنت پر آنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا مختار کل ہے. یہ تو آگے فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا.
خالق کل نے آپ کو مالک کل ایسے نہیں ہے حالات میں مطلب سے کیا اللہ اکبر مشکاہ شریف کتاب العلم میں آتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ معطی و انما انا قاسم اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں یہاں پر کسی نے کہا جی یہاں یہ کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے لہذا حضور علم کو تقسیم کرنے والے ہیں او بھائی اگر حضور علم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو حضور تو تقسیم کرنے والے ہیں دینے والا اللہ ہے کیا اللہ بھی صرف علم دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتا اگر اللہ ہر چیز دیتا ہے تو پھر مصطفیٰ ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں اسی لیے تو حضور نے فرمایا سر دوتے یوتا اے جو مانگ تجھے دیا جائے گا سمجھ آ گئی میری بات کی تو حضور کو مختار کل مانو گے تو قرآن بھی مانا چاہیے گا ورنہ منکر نبی کے ساتھ منکر قرآن بھی ہو جاؤ گے اور قرآن کے تحریف والے بھی ہو جاؤ گے میلاد قرآن میں مانتے ہیں آؤ اس کے دلائل بھی دیتا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا پہلے بنیاد ماننا اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا فیہ خیر اس میں کیا ہے کیا ہے قرآن کو جمع کرنے میں کیا ہے اچھا اور میلاد میں خیر نہیں ہے صاحب قرآن کا ذکر ہے اس میں بھی خیر ہے اجماع امت ہے امت کے اسلاف میرے مصطفیٰ کا میلاد کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں کرتے رہیں گے آپ کی مسجدیں پکی بن رہی ہیں حضور کے زمانے میں پکی مسجدیں تھیں مینار بن رہے ہیں حضور کے زمانے میں تو مینار نہیں تھے اچھا آج جمعے کا دن تھا آج جمعے کا دن تھا یا نہیں تھا اچھا بھائی کتنی آزانیں ہوئی دو جمعے کی آزانیں کتنی ہوئی کتنی آزانیں ہوئی اچھا کیوں بھائی ظہر کی آزان بھائی ہوتی ہے جمعے کی دو اب ان صاحب سے پوچھو جو کہتے ہیں قرآن میلاد میں نہیں ہے ان سے پوچھو یہ جو جمعے کی دو آزانیں محترم یہ جمعے کی دو آزانیں مفتی صاحب ہمیں بتائیے یہ جمعے کی دو آزانیں حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی نہیں تھی پھر یہ آزانیں کہاں سے آ گئیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ ارے یہ دو آزانیں حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے دور میں آزان دی گئی اور پھر جماعت بالکل نہیں آئی آپ نے حکم دیا کہ جاؤ زہرہ کا بڑا مکان تھا اس مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر دوسری آزان دو اب ذرا توجہ کرنا دوسری آزان دی گئی تو پتہ چلا کہ دوسری آزان حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رائج ہوئی ہے اور قرآن میں تو آتا ہے اذا نودی للصلاۃ نودی کا معنی ہے ندا دینا اذان تو پھر قرآن سے بھی ساتھ میں بھی نہیں ہے یہ اللہ اکبر تو پھر آزان چھوڑ دیں گے آزان دینا یہ تیری مسجد میں بھی آزان تو دیتا ہے قرآن میں تو آتا ہے اذا نودی للصلاۃ ندا دو تو پھر ندا دینا چاہیے نا صلاۃ علی جماعت کے لیے آ جاؤ تو پھر یہ کہاں جائے گی تو بات یہ کہ اجماع امت کو ماننا پڑے گا وہ منکر اجماع امت تھا جس نے یہ کہا کہ میلاد قرآن میں نہیں ہے ارے اس بدبخت کو یہ نظر نہیں آیا میلاد اجماع امت سے ثابت ہے اور میں اس کو ثابت کرتا ہوں لیکن اس سے قبل اور دلیل مانگنا ہوگا ایک بات اور توجہ قرآن کتنی طرز پر نازل ہوا ہے حضور کے زمانے سے لے کر 100 صدی تک آج حضرت کے لیے مولانا کا لفظ مولوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے حضور کے زمانے میں 100 سال تک مولوی کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ عالم کو بھی قاری کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا زور سے بولو کیا کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا 100 سال تک حضور کے زمانے کے بعد 100 سال تک قاری کہا جاتا تھا یہ مولوی کا لفظ بعد میں آیا اب یہ ہم تفسیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ 100 سال تک تفسیر کا لفظ نہیں تھا یہ تعویل کا لفظ تھا تفسیر کو تعویل کہا جاتا تھا پھر یہ تفسیر کا لقب اور یہ نام متفق علیہ صحابہ نے اس کو پیش کیا اس پر بھی اجماع امت ہوا اب میں چلتا ہوں آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں اب ذرا غور فرمائیے قرآن کریم 7 مسانی قرآن کریم میں کتنی قراتیں ہیں 7 قراتیں ہیں بولیے کتنی قراتیں ہیں الحمدللہ مرشد شریف کے آستانے کی بدولت 1900
94 میں پہلی میری حاضری ہوئی تھی، یہاں سے عمرہ پھر حج نصیب ہوا، اور پھر 2004 سے ایسا کرم ہوا کہ الحمدللہ آج اس سال 17واں حج اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور میں سرکار کے مواجہ شریف سے جنید بابو کے ساتھ کے گروپ میں ہم لوگ نکل رہے تھے، اور وہاں پر حضرت مرشد شریف کو کی یاد کرتا ہوا آ رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں، تو سامنے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ عقیدت سچی ہو تو سب کچھ ملتا ہے۔ اصل عقیدت کی بات ہے ڈول جڑی ہوئی ہونی چاہیے، سمجھیے اس چیز کو۔ قرآن کتنے کے طرزوں پر نازل ہوا، کتنی قراتیں ہیں قرآن کی؟ تو وہاں پر جو میوزیم ہے سعودی کے اندر، وہاں پر جہاں آب زمزم اور یہ کتاب پرانے وقتوں کی سارے نوادرات پڑے ہوئے ہیں، مکہ کے میوزیم میں آج بھی آپ چلے جائیں، وہاں پر قرآن کریم کے 7 مثانی 7 قراتوں پر قرآن کریم لکھا ہوا، اس کے اوراق کئی سو سال صدیوں پرانے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ نہیں پڑھ سکیں گے، بڑا سے بڑا عالم نہیں پڑھ سکے گا، بڑا سے بڑا مفتی نہیں پڑھ سکے گا، وہ پڑھ سکے گا جس نے شاکری پڑھی ہے، جس نے قرات کا فن پڑھا ہے، وہ اس کو سمجھ سکے گا۔ 7 قراتیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں 7 قاری آئے، ایک نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک قرات میں، دوسرے نے پڑھی دوسری قرات میں، تیسرے نے پڑھی، بولتے جاؤ یار، تیسرے نے پڑھی، چوتھے نے پڑھی، پانچویں نے پڑھی، چھٹے نے پڑھی، 7ویں نے پڑھی، اب یہاں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے لوگ، بھائی اس نے صحیح پڑھی ہے، اس نے غلط پڑھی ہے، اس نے صحیح پڑھی ہے، اس نے غلط پڑھی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ بولے کہ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی 7 طریقوں سے قرآن ہو گیا۔ اب سنو غور سے، اس وقت حضرت عثمان غنی کو اس وقت کے قرآن عرض کی، اے عثمان غنی ایک قرات حفص کو رائج کر دیا جائے اور اس پر اجماع امت کر دیا جائے، امت کا اجماع اس پر ہو جائے کہ ایک قرات سے قرآن لکھا جائے گا، ایک قرات سے قرآن پڑھا جائے گا۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، اب جو میں نے آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت سیدنا حفص ہے، دنیا میں صرف یہ ایک قرات رائج ہو گئی، اس پر بھی اجماع امت ہے۔ جیسے میلاد پر اجماع امت ہے نا، ان سب چیزوں پر بھی اجماع امت ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، غور فرمائیں، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے انداز قرآن میں مختلف ہے، کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، کئی فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کئی فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، کئی فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، یہ مختلف انداز ہیں۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، توجہ میری طرف رہے، اے لوگوں، اے انسانوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ عربی بولنے والا ہو، عجمی بولنے والا ہو، انگلش بولنے والا ہو، دنیا کی ہر زبان بولنے والا انسان، دنیا کی ہر رنگ و نسل والا انسان، دنیا کے ہر کونے والا انسان، جس پر انسان کا لفظ آتا ہے اس سے رب خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، آیا تمہاری پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے۔ اب وہ برہان کیا ہے؟ توجہ ہے، برہان کیا ہے؟ انگریزوں نے ایک نشیر بنائی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں روس کے صدر سے مل رہے تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب، تو کان پہ ایک مشین لگائی ہوئی تھی، امریکہ کے صدر سے مل رہے تھے تو کان پہ ایک مشین لگائی ہوئی تھی، وہ امریکن بول رہا تھا، یہ اس کو اردو میں ٹرانسلیشن ہو رہی تھی، وہ فرینچ بول رہا تھا، اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی تھی، وہ عربی میں بول رہا تھا، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن ہو رہی تھی۔ ہے کہ یہ مشین جو انگریز کی بنائی ہوئی مشین ہے، یہ انگلش کو اردو میں کر کے دکھاتی ہے۔ یہ واہ واہ کیا بات ہے جناب والا، ذرا سمجھیے، یہ روسی زبان کو اردو میں کر کے دکھاتی ہے، یہ میمنی زبان کو سندھی میں کر کے دکھاتی ہے، جس کو جو سمجھ رہی ہے وہ اس کو سمجھا رہی ہے، ایک مشین سمجھا رہی ہے۔ انہوں نے کئی زبانوں پر مشتمل، چند 50 سے 60 زبانوں پر مشتمل یہ
مشین بنائی، لیکن ابھی 100 سے اوپر نہیں بنا سکے. لیکن قربان جاؤں مدینے والے آقا کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ ہر زبان بولنے والا آتا ہے مصطفیٰ کے در پر سلام عرض کرتا ہے، مصطفیٰ اس کا سلام سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اسے جواب عطا فرماتے ہیں. انسان تو انسان، جانوروں کی بولیاں بھی مصطفیٰ سمجھتے ہیں. انسان تو انسان، سورج اور چاند کی زبان بھی مصطفیٰ سمجھتے ہیں. یہ بھی حضور کے اشاروں پہ چلتے ہیں. سیرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول کا. یہ طاقت کس نے عطا کی ہے؟ بولو نا یار، اللہ نے. کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. کون شخص کہنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پاسوں دینے والا اللہ ہے، لینے والے مصطفیٰ ہیں. کیا تجھے رب کی قدرت پر انکار ہے؟ اچھا یہ طاقت تو اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس کیسے ہو گئی؟ ارے اللہ کے پاس ذاتی ہے، نبی کے پاس اللہ کی طرف سے عطائی ہے. سمجھ، ہر زبان مصطفیٰ سمجھتے ہیں. اسی لیے دلیل ہے کائنات کی ہر چیز، اور میرے مصطفیٰ کی زبان بھی ہر چیز سمجھتی ہے. ایک اونٹ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے اس کو جواب عطا فرمایا. ہرن آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے جواب عطا فرمایا. زمین سے کہا سراغوں کو پکڑ لے، زمین نے پکڑ لیا. اشارہ کیا چاند کو، چاند کو ٹکڑے ہو گیا. اشارہ کیا سورج کو، سورج واپس آ گیا. یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سمجھتے ہیں، اور اسے سمجھتے ہی نہیں بلکہ حضور کی زبان کو مانتے بھی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت. مطلب کیا ذوق سے آ جائے، مصطفیٰ جان لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت. حضور دلیل ہیں. یہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بولو. صرف آپ کے لیے، میرے لیے دلیل ہے، اپنی امت کے لیے دلیل ہے، یا پچھلے نبیوں کے لیے بھی دلیل ہے؟ اچھا یہ بتاؤ حضور کا نام کیا ہے؟ ابھی پھر شاید علی باپو تقریر فرما رہے تھے قرآن سے، سورہ صف اور 28واں پارہ. فلما جاء اسمہ احمد. آسمانوں پر حضور کا نام کیا ہے اور زمین پر نام کیا ہے؟ اچھا یہ حضور کا نام کس نے رکھا؟ غور کریں، توجہ کریں. یہ نام ظاہری طور پر حضرت جناب عبد المطلب نے رکھا، اور اصل میں نام محمد اللہ نے رکھ دیا ہے، رکھ دیا تھا. جبھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد کی برکت سے قبول ہوئی تھی. وہ تو قرآن میں آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام رب نے رکھا، اس سے بڑی کیا دلیل؟ آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد سے قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے نام محمد سے لگی. اللہ اکبر. اب میں اس سے فہرست میں جاؤں تو آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. اللہ اکبر. کئی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو پتہ چلا کہ اجماع امت اس پر ہے کہ حضور کی آمد پاک کا ذکر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں کیا، محققین نے اپنی تحقیق میں کیا، مصطفیٰ کے صحابہ نے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کیا. جبھی تو آج آپ کے اور میرے پاس میلاد کی تاریخ موجود ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، بتاتے رہیے گا حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ بولو نا یار، بولو کب پیدا ہوئے؟ اللہ اللہ. 12 ربیع الاول کے دن آیا دل یتیم. 12
12 ربیع الاول کے دن آیا دل یتیم مہر رسالت ماہ نبوت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 اچھا بھائی کتنے 100 سال پہلے 1400 سال تقریباً گزر گئے. آج بھی آپ کو پتا ہے حضور کی پیدائش کریں. آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے مرشد میرے مرشد پیر ارشاد علی باپو کب پیدا ہوئے تھے؟ کسی کو نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا یار بیٹے نہیں پتا. حضرت ابو بکر کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عمر کب پیدا ہوئے تھے؟ دیگر صحابہ کے بارے میں پوچھوں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. نہیں پتا. ارے مجھے میرے دادا کی پیدائش کا پتہ نہیں, میرے والد کی پیدائش کا دن پتہ نہیں. آپ کو آپ کے والد اور دادا اور پردادا اگر 2-3 نسلیں آئیں تو آگے پتہ نہیں کب پیدا ہوئے. 1400 سال ہو گئے. میرے نبی کی پیدائش کا دن تمہیں پتہ, تاریخ پتہ ہے 12 ربیع الاول, دن پتہ ہے پیر, اور وقت پتہ ہے صبح و سحر کا. یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ محدثین حضور کا میلاد پڑھتے رہے, میلاد بیان کرتے رہے, مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے رہے. اسی لیے آج آپ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو صبح و سحر کے وقت پیر کا دن تھا. مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے اور حضور کے آنے کی خوشی عاشقوں نے منائی, اور حضور کے آنے پر غمگین شیطان ہوا. اسی لیے مفتی احمد آخر محمد نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم حضور کی آمد کا عید کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ اس پر فتوے لگاتے ہیں. میں نے کبھی اس پر بیان کیا ہوگا انشاءاللہ. بھی میں مضمون میلاد مصطفیٰ کی طرف آیا ہوں. اب میلاد والے نبی کا جو ذکر کرتے ہیں نا, جو حضور کے میلاد پاک کو مناتے ہیں, جس کو مناتے ہیں, آخری بات ہے, چند باتیں آپ کی عرض کر رہا ہوں. صاحب اس کا فیض مقامات مقدسہ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. جو میلاد والے نبی کو, جو نبی کو زندہ مانتے ہیں, آج ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے جو نبی کے لیے نعوذ باللہ مردہ کے لفظ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کی قبر کی نیت سے نہ جاؤ. ان بدبختوں کی بات میں نہیں کر رہا. حضور کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. جو عاشق ہیں, اجماع امت کے ساتھ ہیں, اہل باطل ہر دور میں رہے, ہر دور میں رہے, ان اہل باطل کی بات نہیں کر رہا, ہم تھوڑوں سے کی بات نہیں کر رہا. ذرا توجہ فرمائیں. حضور کی بارگاہ میں جب عاشق جاتے ہیں, علامہ سیوطی, حضور علامہ جامی, یہ بزرگ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں الصلاۃ, ذوق سے پڑھو, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سلام عرض کرتے ہیں. حضور کی جواب خبر شریف سے جواب آتا ہے, وعلیک السلام یا سراج الامہ, اے سراج الامہ تجھ پر بھی سلام ہو. پھر پتہ ہے وہ پھر حضور پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی ماں سے نفرت کرتے ہیں, غور سے سنیں. آپ مجھے جانتے تیری ماں کا کیا حال ہے؟ سلیم صاحب, علی سلیم صاحب سمجھ رہے ہیں, تیری ماں کا کیا حال ہے؟ حضور پوچھتے ہیں, کہتے ہیں حضور ماشاءاللہ ماں بھی ٹھیک ہے, سلام عرض کریں. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں جب میں واپس آتا, مدینہ شریف سے رخصت ہوتا, تو پھر سلام عرض کرتا. پھر حضور جواب بھی عطا فرماتے اور یہ بھی فرماتے خیر سے جاؤ اور پھر خیر سے لوٹ کر ہمارے دربار میں آ جاؤ. خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ. غلامان آل محمد غور سے توجہ سے سنو. جو آج صرف صحابہ سے تو محبت ہے, اہل بیت سے نفرت ہے, اور کسی کو اہل بیت سے محبت ہے, صحابہ سے نفرت ہے. الحمدللہ ہم آل پاک کے بھی ماننے والے ہیں, اصحاب پاک کے بھی ماننے والے ہیں. توجہ,
توجہ، یہ بھی ہمارے لیے عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن لا یستوی المؤمنون کما لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل۔ حضرت ابوبکر صدیق امت میں سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق، یہ تسلسل رکھنا ہے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ، یہ ترتیب رکھنی ہے۔ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، یہ نہیں کہ آپ سب کو ایک جگہ پر رکھ دیں گے، ہر ایک کی اپنی منزل ہے۔ اب میرا مضمون چونکہ یہ تھا تو آپ کی علم میں اضافہ کرتا جاؤں۔ حضرت مولانا جامی ان کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا جامی فرمان جامی جب آخری دفعہ حضرت نے سلام عرض کیا، عرض کرتے میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، جواب آیا، اور پھر حضور کو میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں، تو اب حضور نے یہ نہیں فرمایا خیر سے جاؤ اور خیر سے پھر لوٹ کر آؤ، یہ نہیں فرمایا، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ میری آخری حاضری ہے، اب دنیا سے جانے کی باری ہے۔ پھر حضرت جامی کیا فرماتے ہیں، ہے حضرت مولانا جامی مست ہو گئے، اور مست ہو کر آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھ پر کرم ہو، مجھ پر نگاہ ہو، مجھ پر کرم ہو، مجھ پر نگاہ ہو، اور پھر کیوں کہ میں غلامان آل محمد ہوں۔ فرماتے میں غلامان آل محمد ہوں، اور جب سعدی شیرازی اپنے دعووں سے، اپنی تقریروں سے فارغ ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اگر دعوتم رد ورکبو، کیا کہا؟ اگر دعوتم رد ورکبو، اگر میرے سارے دعووں کو تم نے رد کر دیا تو منو دست دامن آل رسول، میرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے۔ الحمدللہ تم خوش نصیب ہو کہ صحیح العقیدہ مرشد کریم سخی سلطان بابا کے آستانے سے تم وابستہ ہو، اور تمہیں یہاں کے فضل و برکات مل رہی ہیں۔ حضور کی محفل میلاد میں بھی شریک ہو اور عرس میں بھی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ صاحب عرس کی برکت سے مجھے اور آپ کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے، میرا اور آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، موضوع میلاد